گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم زکوٰۃ کے موضوع پر کلام کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی کالز کو بھی ہم شامل سلسلہ کریں گے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع اور گواہ بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ حضور اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے کہ جس پر قرض ہے اور ظاہر اس کے پاس مال بھی ہوتا ہے، اسے قرض دینا بھی ہوتا ہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ کی کیا ترکیب بنے گی؟ مقروض کی زکوٰۃ کے حوالے سے یہ حکم ہے جی کہ اگر اس نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے اور اس کے پاس اپنا مال بھی موجود ہے، جیسے مثال کے طور پہ اس کے پاس مال تجارت موجود ہے اور اپنی تجارت کو بڑھانے کی غرض سے اس نے قرض لیا ہوا ہے، 5 لاکھ کا اس کا کاروبار ہے، لاکھ روپے اس نے قرض لیا ہوا ہے، صحیح، تو ایسی صورت میں اب یہ 5 لاکھ کی زکوٰۃ نہیں نکالے گا، لاکھ روپیہ اس میں سے منہا کر دے گا، مائنس کر دے گا، ٹھیک ہے، 4 لاکھ روپے کی یہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ٹھیک ہے، ہاں اگر ایسی صورت ہوئی کہ 5 لاکھ روپے کا اس کا کاروبار ہے ٹوٹل اور 6 لاکھ روپے اس نے قرض لیا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اس پہ زکوٰۃ لازم ہی نہیں ہوگی، صحیح، کیونکہ اس کا سارے کا سارا جو بھی کاروبار موجود ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ قرض کے اندر مستغرق ہے، اس وجہ سے اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ یعنی طریقہ کار یہ ہوگا، جو بھی شخص زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے، رمضان المبارک میں جیسے عمومی طور پہ لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یا جس کا جو بھی زکوٰۃ کا سال بنتا ہے، جو دن بنتا ہے، اس دن وہ یہ دیکھے گا کہ میرے پاس میرے اثاثہ جات ٹوٹل جن پہ زکوٰۃ لازم ہے وہ کتنے ہیں، ٹھیک، پھر وہ یہ دیکھے گا کہ میں نے لوگوں سے کتنے لینے ہیں، صحیح، ان دونوں کو پلس کر لے گا، ان دونوں کو پلس کرنے کے بعد ان دونوں کو جمع کر لے گا آپس میں، ان دونوں کو جمع کرنے کے بعد اب یہ دیکھے گا کہ میں نے دینا کتنا ہے، صحیح، جتنا دینا ہے وہ مائنس کر دے گا۔ مثلا 5 لاکھ کا مال اس کے پاس موجود ہے، 2 لاکھ روپے اس نے مارکیٹ سے لینا ہے، 7 لاکھ روپے ہو گیا، اب اس نے دیکھا کہ لاکھ روپیہ مجھے مارکیٹ میں دینا بھی ہے، تو وہ لاکھ روپیہ مائنس ہو جائے گا اور 6 لاکھ روپے کی یہ زکوٰۃ دے گا۔ یعنی قرض ادا کرنے کے بعد اگر اس کے پاس باقی بچے گا نصاب تو زکوٰۃ دے گا، ورنہ اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ تو جو آپ نے جواب ارشاد فرمایا تو اس کے لیے تھا جس نے قرض لیا۔ اچھا، یہی قرض جس نے دیا تھا اس کو، اس کے حوالے سے کیا حکم ہوگا؟ اس میں اس کا بھی جواب ہو گیا کہ جس شخص نے قرض دیا ہوا ہے، جیسے میں نے کہا کہ ٹوٹل اپنے اثاثہ جات جب جمع کرے گا یہ، ٹھیک، تو جس کو اس نے دیا ہوا ہے، یعنی صحیح، جس سے اس نے لینا ہے، صحیح، اس کو بھی یہ شامل کر لے گا۔ جیسے مارکیٹ سے اس نے 2 لاکھ روپے لینا ہے، 5 صحیح، لاکھ روپے اس کے پاس موجود ہے، تو وہ 2 لاکھ روپیہ بھی اس میں شامل کر لے گا اور اس کو اپنے زکوٰۃ کے مال میں شمار کرے گا۔ ٹھیک، 7 لاکھ روپیہ ہو جائے گا، پھر جو قرض دینا ہے اس نے اس کو پھر اس میں سے مائنس کر دے گا۔ سب بعض ایسے بھی نادان قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ قرض لینے آتے ہیں تو بڑی عاجزی انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، سامنے والے کو رحم آتا ہے، وہ قرض دے دیتا ہے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرض لے کر وہ ہڑپ پڑ جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، مکر جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں بھائی کب دیا تھا آپ نے، گواہ ہیں آپ کے پاس؟ تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اس میں فقہاء کرام نے مختلف صورتیں بیان کی ہیں۔ اگر ایک شخص نے کسی دوسرے کو قرض دیا، یہ تو حکم ہے کہ جب اس کا زکوٰۃ کا سال آئے گا تو یہ اس قرض کو اس میں شمار کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا، زکوٰۃ اس پہ لازم ہوتی ہے۔ ٹھیک، اس کی ادائیگی کے مختلف طریقے ہیں۔ صحیح، اب کسی شخص کو اس نے قرض دیا تھا، سامنے والے نے کہا کہ میں نے تم سے قرض لیا ہی نہیں، صحیح، وہ صاف مکر گیا اور اس کے پاس گواہ بھی موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اب اس پر اس مال کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ پھر 5 6 سال 10 سال کے بعد اس کو خیال آیا کہ نہیں، میں نے سامنے والے کے ساتھ زیادتی کی ہے،
میں نے قرض لیا تھا، میں مکر گیا، کوئی گواہ بھی موجود نہیں تھا، اب اگر وہ اس کو واپسی کرے گا تو پچھلے سالوں کی زکوٰۃ بھی اس کو ادا نہیں کرنی پڑے گی۔ اچھا، ورنہ قرض میں یہ ہوتا ہے، اگر کسی نے کسی کو قرض دیا، سامنے والا اگر مکر گیا تو اس کے پاس گواہ موجود ہیں، یا سامنے والا اپنی بات سے پھرا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ میں دے دوں گا تمہیں، تو ایسی صورت میں اس کو یہ چاہیے کہ اس قرض کی جو زکوٰۃ ہے وہ ساتھ ساتھ ادا کرتا رہے، بہتر یہی ہے۔ اگر ساتھ ساتھ ادا نہیں کرے گا تو 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد جب بھی اس کو وہ رقم ملے گی تو پھر یہ اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا، پچھلے سارے سالوں کی زکوٰۃ نکالے گا۔ تو ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ جو شرعی فقیر ہوتا ہے جس کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اب شرعی فقیر پر قرض ہے، یہ چاہتا ہے کہ اسے زکوٰۃ میں شمار کر لوں، تو یہ کیسے کرے گا؟ جی، بعض اوقات ایسی بھی صورت ہوتی ہے، کاروباری حضرات میں بھی بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی کا کاروبار ہی ڈوب گیا، اب وہ لوگوں کا مقروض ہے، صحیح، جس کا یہ مقروض ہے اس کی زکوٰۃ بنتی ہے، صحیح، وہ وہ چاہتا ہے کہ میں نے اس سے ₹1,00,000 لینا ہے، میری ₹1,00,000 زکوٰۃ بنتی ہے، میں زکوٰۃ کی نیت کر لیتا ہوں صحیح، کہ میری زکوٰۃ ہو جائے گی، تو علماء نے فرمایا کہ ایسا نہیں کر سکتا۔ صحیح، طریقہ اس کا یہ ہوگا، اس نے اس سے ₹1,00,000 لینے ہیں، اس پہ زکوٰۃ بھی بنتی ہے، تو یہ ₹1,00,000 جو ہے جو اس نے اس سے لینے ہیں، اب کیا کرے گا؟ ₹1,00,000 اس کی زکوٰۃ بنتی ہے، یہ ₹1,00,000 اس کو دے گا، کہے گا کہ یہ ₹1,00,000 میری زکوٰۃ کی رقم ہے، یہ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ صحیح، جب یہ ₹1,00,000 اس کو دے گا، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، پھر اس سے کہے کہ ₹1,00,000 جو میں نے تم سے لینا ہے، یہی ₹1,00,000 مجھے واپسی کر دو، صحیح، تو یوں سامنے والے کا قرض اتر جائے گا اور اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور اس کو اپنا پیسہ مل جائے گا۔ اس کو اپنا پیسہ مل جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک بہت پیارا جو ہے وہ نسخہ، مدنی نسخہ ہمارے ہاتھ آیا ایسے اسلامی بھائیوں کے لیے کہ جن پر قرض ہے اور سامنے والا جس کا وہ قرض تھا وہ اس کو زکوٰۃ بھی دینی ہے، تو یوں وہ اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے، وہ اس کو زکوٰۃ دے اور وہ اس طرح اس کا قرض ادا کر دے، تو اس طرح اس کا قرض بھی ادا ہو جائے گا اور دونوں کا ہی بھلا ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ شریعت کے جو ہے یہ ایسے مسائل ہیں کہ جنہیں سیکھ لیا جائے تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ آئیے آپ کی کالز کو بھی ہم شامل سلسلہ کر لیں۔ مفتی صاحب، میرا ایک سوال ہے، کسی بندے کا ایک مکان ہے تو وہ اس میں رہ رہا ہے، اس کے علاوہ جو مکان ہے یا کاروبار ہے یا بینک میں پیسے ہیں، تو اس کے بارے میں حضرہ کرم یہ بتا دیجئے کہ کن کن چیزوں پہ زکوٰۃ واجب ہے اور کس طریقے سے وہ واجب ہوگی۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ ہند اڑیسہ سے مرغوب اتاری عرض کر رہا تھا، دارالفتہ اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے حضور، اس شریف فقیر کی تعریف بتا دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ میرا جناب مولانا صاحب سے سوال یہ ہے کہ میری بہن بیوہ ہیں، وہ ان کے شوہر شہید ہو گئے تھے پولیس میں، ان کو کمپنسیشن جو ہے نا ملا ہے، اب اس میں ان کو جو پیسے ہیں وہ اس پہ زکوٰۃ ان کی لازم ہے۔ ٹھیک، ایک تو مکان جس میں وہ خود رہتے ہیں ایک یہ ہے، اور ساتھ ہی اس کے علاوہ کئی مکان بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، بینک میں پیسہ بھی ہے، تو اب زکوٰۃ کی کیا صورت بنے گی؟ دیکھیے، جس مکان میں یہ خود رہتے ہیں وہ تو ان کی حاجت اصلیہ میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی جب کرنے کے لیے ہم جائیں گے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو چیزیں ہماری حاجت اصلیہ میں ہیں جی ان کو مائنس کر دیا جائے گا، ان پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو جو مکان جس مکان میں یہ رہتے ہیں وہ تو ان کی حاجت اصلیہ میں ہے۔ صحیح، جو انہوں نے دوسرا مکان کہا کہ دوسرا مکان بھی ہے، اب اس کی انہوں نے تفصیل نہیں بتائی کہ وہ کس مقصد کے لیے خریدا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تو یوں ہی خریدا ہے کہ وہاں بھی رہائش اختیار کریں گے تو ظاہر ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، یا یوں اس اعتبار سے اگر خریدا ہے جیسے لوگ کاروبار کرتے ہیں کہ پیسہ موجود تھا، مکان خرید لیا اس ارادے سے کہ اس کو بیچیں گے، یعنی صحیح، تجارت کی نیت سے خریدا، تو اب اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ باقی دیگر انہوں نے بینک بیلنس کے بارے میں یا دیگر اموال کے بارے میں معلوم کیا ہے، تو اگر وہ زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچتے ہیں، چاندی کا جو نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی کا، تو اگر اتنی رقم ان کے پاس موجود ہے، سال بھی گزر چکا ہے، تو یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ شرعی فقیر کی تعریف۔ شرعی فقیر اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی نہ ہو، صحیح، نہ 52.5 تولہ چاندی جتنی رقم جو میں نے ابھی آپ کو بتائی 36,750 روپیہ یہ بھی نہ ہو، صحیح، نہ اتنی قیمت کا سونا اس کے پاس ہو، نہ کوئی مال تجارت ہو، پرائز بانڈ وغیرہ کوئی چیز ایسی اس کے پاس موجود نہ ہو، نہ ہی کوئی ایسی BC ڈالی ہوئی ہے کہ جہاں پہ اتنی رقم جمع ہو چکی ہے، پھر ضرورت سے زائد اس کے پاس اتنا مال بھی موجود نہ ہو، صحیح، یعنی ضرورت سے زائد مثال کے طور پر ایک فریج کی ضرورت ہے، 2 فریجیں گھر پہ رکھی ہوئی ہیں، صحیح، ٹھیک ہے،
اسی طرح بائک ایک کی ضرورت ہے، دوسری بائک فالتو ہی رکھی ہوئی ہے، صحیح، تو ضرورت سے زائد جو چیزیں اس کے پاس موجود ہوں گی ان کی قیمت اگر یہاں تک پہنچتی ہوگی پھر بھی یہ شرعی فقیر نہیں کہلائے گا، صحیح، اگرچہ اس صورت میں اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. یعنی جو ضرورت سے زائد چیزیں ہوتی ہیں جیسے فریج رکھی ہوئی ہے، دیگر ضرورت سے زائد چیزیں رکھی ہوئی ہیں، تو اس کی وجہ سے اگرچہ یہ 36,750 تک ان کی قیمت پہنچتی ہے، اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ چونکہ تم شرعی فقیر نہیں ہو لہذا تم زکوٰۃ ادا کرو. یہ اس اعتبار سے شرعی فقیر نہیں ہے، یہ اس اعتبار سے شرعی فقیر نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا. صحیح. اچھا، ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ جو ہماری کال تھی آخری کہ بہن جو ہے ان کے جو شوہر تھے وہ پولیس میں تھے اور وہاں وہ شہید ہو گئے، تو گورنمنٹ کی طرف سے ان کو مال وغیرہ کچھ ملا ہوگا، تو اب زکوٰۃ کی کیا صورت بنے گی؟ ہاں، انہوں نے یہ معلوم کیا ہے کہ ان کے پاس جو رقم وغیرہ موجود ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی. دیکھیں، ایک تو وہ رقم گورنمنٹ کی طرف سے دی جاتی ہے، صحیح، جو یکمشت دی جاتی ہے، وہ بڑی رقم ہوتی ہے، صحیح، تو اب تو وہ ورثہ میں ہی ظاہر ہے وہ رقم تقسیم ہوگی. تو اگر ورثہ میں رقم تقسیم ہوئی ہے، ورثہ کے حصے میں اتنی رقم آ رہی ہے کہ وہ زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچتی ہے اور پھر سال بھی گزر جاتا ہے تو پھر ان کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی. ٹھیک. مزید چل کے ناظرین آپ کی کالس کو بھی ہمیں شامل سلسلہ کیا، مزید انشاءاللہ تعالی ہم شامل کریں گے. بہت اہم موضوع ہے، اور یہ جو ایام چل رہے ہیں بالخصوص رمضان کے مبارک مہینے میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ زکوٰۃ نکالتی ہے، اور ساتھ ہم آپ کو یہ دعوت بھی پیش کریں گے سلسلے کے بیچ میں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے. 102 شعبہ جات میں دعوت اسلامی سنتوں کی خدمت کر رہی ہے، دین کا کام کر رہی ہے. آپ کی زکوٰۃ، آپ کا فطرہ، اسی طرح صدقہ و خیرات وغیرہ دعوت اسلامی کو آپ جمع کرائیں گے تو انشاءاللہ تعالی شرعی تقاضوں کے مطابق آپ کا یہ پیسہ ان مدنی کاموں میں، دین کے ان کاموں میں انشاءاللہ تعالی استعمال ہوگا. حضور مزید ارشاد فرمائیے کہ بعض اوقات کچھ لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ ان کے پاس مشینریز ہوتی ہے، اسی طرح رینٹ پر دینے کے لیے درجنوں گاڑیاں ہوتی ہیں، ٹرکس وغیرہ ہوتے ہیں، تو اب ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ ہوگی نہیں ہوگی؟ ہاں، اگرچہ یہ جو چیزیں ہیں ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے. صحیح، یعنی کسی کی مشینری ہے، فیکٹری ہے کسی کی، تو اس میں لاکھوں کروڑوں روپے کی مشینری لگی ہوئی ہوتی ہے. صحیح، تو اس مشینری پر زکوٰۃ نہیں ہے. صحیح، ہاں، وہ جو کمائے گا، کمانے کے بعد رقم نصاب تک پہنچے گی، اس پہ سال گزرے گا، پھر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی. اسی طرح کسی کے پاس گاڑیاں ہیں، وہ گاڑی استعمال کرتا ہے، لوڈنگ پر کا دیتا ہے. ان لوڈنگ کا کام کرتا ہے، رینٹ پہ دیتا ہے، تو ان چیزوں کی مالیت پہ زکوٰۃ نہیں ہے. صحیح. ہاں، پھر جو جمع ہوگا وہ نصاب کو پہنچے گا، سال گزرے گا، پھر زکوٰۃ لازم ہوگی. لیکن ایسا بھی یہ کرتے ہیں یہ لوگ کہ جیسے گاڑیاں اگرچہ انہوں نے اولاً تو شاید اسی نیت سے لی ہوں گی کہ ہم رینٹ پر چلائیں گے اس کو، لیکن یہ اس کو بیچتے بھی ہیں، یعنی یہ سلسلہ بھی چل رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ. ہاں، دیکھیں، وہ ایک علیحدہ صورت ہو جائے گی. صحیح. ایک شخص تو وہ ہے کہ جو گاڑی لیتا ہے اور اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ گاڑی لیتا ہے، لے کر بیچتا ہے، صحیح، اور یہ گاڑی اس کے لیے مال تجارت ہوگی. صحیح، اسی طرح کوئی شخص فیکٹری کی مشینری جو ہے وہ مشینری خریدتا ہے اور مختلف فیکٹریوں میں دیتا ہے، ان کو بیچتا ہے، تو یہ اس کے لیے مال تجارت ہے. صحیح، اس پر تو زکوٰۃ لازم ہوگی. صحیح. وہ شخص جو گاڑی لیتا ہے اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں نے اس کو رینٹ پر چلانا ہے، اور وہ رینٹ پہ چلاتا رہتا ہے، گاڑی میں کوئی پرابلم آ گئی، کوئی مسئلہ ہوا، یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ گاڑی میں کچھ فائدہ نظر آیا تو اس کو بیچ دیا، تو ایسی صورت میں اس کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. صحیح. ہاں، اس نے گاڑی کو بیچ دیا، اس کی قیمت اس کے پاس آ گئی، تو اب زکوٰۃ کی جو دیگر شرائط ہیں وہ جو پائی جائیں گی پھر زکوٰۃ لازم ہوگی. صحیح. یعنی یہ بھی اگر ہم دیکھیں تو شریعت کی کتنی بڑی ہم پر یہ رخصت ایک آسانی ہے کہ سینکڑوں گاڑیاں ہوتی ہیں لوگوں کے پاس، لیکن وہ صرف اس مقصد کے لیے ہوں کہ رینٹ پر دیں گے تو ان گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، ورنہ ایک ایک گاڑی کی قیمت بعض صورتوں میں 10 لاکھ روپے بھی ہوا کرتی ہے. مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں. میرا نام ابرار حسین ہے، لاہور سے بات کر رہا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس 2 پلاٹ ہیں. مجھے نہیں پتا کہ میں نے کس پلاٹ پہ گھر بنانا ہے، کیونکہ دونوں ہاؤسنگ سوسائٹیاں ابھی کنفرم نہیں ہے کہ مجھے کون سا پلاٹ ملے گا، کون سا پہلے مل جائے گا یا کون سا بعد. لیکن نیت یہ ہے کہ ایک کو بیچ دوں گا اور دوسرا پلاٹ جو ہے اس کے اوپر لگاؤں گا، لیکن دونوں پلاٹوں میں سے کون سا بیچنا ہے مجھے خود کو نہیں پتا، تو اس میں سے زکوٰۃ کس کی دی جائے گی؟ ٹھیک. مزید کال. غلام مصطفیٰ میرا نام ہے جی، فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں. سر زکوٰۃ کے بارے پوچھنا سی کہ جڑا مکان اپنا ذاتی گھر جہدے وچ رہ رہے ہیں یہ بھی زکوٰۃ بنتی ہے سر؟ ٹھیک. 2 پلاٹ ہیں اور تعین نہیں ہے کہ
کون سا بنے گا کون سا بکے گا، لیکن ایک بیچیں گے. شاید یہاں پہ تعین اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جیسے عمومی طور پر یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی ہیں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو مالک ہے وہ پلاٹ کے نمبرنگ کر کے وہ بیچنا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے 10 نمبر پلاٹ کسی شخص کو بیچا ہوتا ہے، معلوم نہیں ہوتا کہ کالونی کے اندر 10 نمبر پلاٹ کہاں پر ہے. صحیح. اس طرح تو خرید و فروخت کرنے کی ہی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. صحیح. شاید ان کے ساتھ یہی پرابلم ہوگی کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس جگہ پر ہے. جس پلاٹ کی لوکیشن رہنے کے اعتبار سے اچھی ہوگی وہاں پہ یہ رہائش اختیار کر لیں گے. جس پلاٹ کی لوکیشن بیچنے کے اعتبار سے اچھی ہوگی اس کو یہ بیچ دیں گے. تو بیچنے کی نیت فی الحال بظاہر موجود نہیں ہے. اور یہ بات ان کو مد نظر رکھنی چاہیے کہ پلاٹ خریدا ہے اگر اس طرح سے خریدا ہے کہ معلوم ہی نہیں ہے کہ کالونی کے اندر کون سا پلاٹ ہے، کس جگہ پر ہے، اس کی لوکیشن کیا ہے، تو اس طرح تو یہ خرید و فروخت کرنا ہی ناجائز ہے. بیچنے والے پر اور خریدنے والے پہ دونوں پہ لازم ہے کہ اس کو فسخ کریں، اس کو ختم کریں، ورنہ گناہ گار ہوں گے. اور نئے سرے سے سودا کریں جس میں تعین ہو کہ فلاں جو پلاٹ نمبر 10 ہے وہ اس جگہ پر ہے، یہ اس کی باؤنڈری وال ہے، یہاں پر ہے، تو پھر اس کو خریدیں گے تو یہ صورت درست ہوگی. صحیح. اور پھر دونوں جب ہو جائیں گے، سامنے آ جائیں گے، تو پھر متعین بھی ہو جائے گا، پھر وہ متعین بھی ہو جائے گا اور یہ بنانا ہے. اب یہ خرید چکے ہیں، ان کی ابتداءً جو ہے وہ بظاہر جو ان کے سوال سے معلوم ہو رہا ہے کہ ابتداءً ان کی کوئی نیت نہیں ہے. نیت تو اسی کو کہیں گے، تعین اس نے کر لیا کہ میں یہ پلاٹ خرید رہا ہوں، اس پلاٹ کو میں نے خریدا ہے، ارادہ میرا یہ ہے کہ میں نے اس کو بیچنا ہے تاکہ میں اس سے نفع حاصل کر لوں. صحیح. ایک پلاٹ بھی خرید لیا، دوسرا بھی خرید لیا، اب دونوں میں سے یہ ذہن بنا لیا کہ میں ایک کو بیچ دوں گا. تو اس طرح اگرچہ 10 پلاٹ بھی اس نے خریدے، 10 پلاٹ کو خریدنے کے بعد اس نے یہ سوچا کہ اس میں سے میں 5 کو بیچ دوں گا، تو اب زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. صحیح. اس کی مثال یوں بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک پلاٹ خریدا اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں نے اس کو بیچنا ہے، یعنی کاروبار کے لیے خریدا، 5 سال تک اس کی زکوٰۃ دیتا رہا. اب اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں نے اس پلاٹ میں رہائش اختیار کرنی ہے. صحیح. پہلے تو زکوٰۃ لازم تھی، دیتا رہا، اب اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. صحیح. اب سال کے بعد پھر دوبارہ اس نے ارادہ کیا کہ مجھے اس پلاٹ کو بیچ دینا ہے، تو اب زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. صحیح. اب اس کے نیت کرنے سے یہ مال تجارت نہیں ہوگا. ہاں اس کو بیچے گا، رقم آئے گی، زکوٰۃ کی دیگر شرائط پائی جائیں گی تو زکوٰۃ لازم ہوگی. سبحان اللہ، کیا بات ہے. شریعت کتنی مطلب یہ اس طرح کے مسائل جب ہم سنتے ہیں تو کتنی خوشی سی ہوتی ہے کہ یعنی کتنی آسان صورتیں ہیں ہمارے مسائل کے حل کے لیے، لیکن علم دین نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات ہم پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، الجھ جاتے ہیں، سمجھ نہیں پڑتی تو کیا کریں. لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ آج بھی ہمارے درمیان سمجھانے والے، بتانے والے موجود ہیں. اسی طرح حضور ارشاد فرمائے، قول تھی کہ ذاتی مکان جس میں یہ رہتے ہیں تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ ہاں، پہلے بھی اس کا جواب دیا جا چکا ہے. صحیح. کہ شریعت مطہرہ نے ہماری جو بھی ہمارے پاس ہے سب پہ زکوٰۃ لازم نہیں کی. ٹھیک. ہماری جو ضروریات ہیں ان ضروریات کو مد نظر رکھا ہے. صحیح. جیسے یہی ذاتی مکان ہے کہ رہائش کا مکان ہے کہ اس میں رہائش ہے، یہ ہماری حاجت اصلیہ میں شامل ہے. اسی طرح جیسے پہلے ایک سوال آپ نے کیا تھا، جیسے مشینری وغیرہ ہے یا دیگر چیزیں ہیں، تو وہ ہمارے لیے کمانے کے آلات ہیں کہ ہم اس سے رزق روزی حاصل کرتے ہیں. صحیح. تو جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح کی چیزوں پر شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ تو لازم نہیں کیا. تو مکان حاجت اصلیہ میں ہے، ضرورت کا ہے، تو اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں بھلے ہوگی. کتنا ہی بڑا ہو. بھلے کتنا ہی بڑا ہو. سبحان اللہ. اچھا، اسی طرح اب تک جو ہماری گفتگو ہوئی زکوٰۃ کے حوالے سے، تو آپ نے جو مال ذکر کیے، سونا ہے، چاندی ہے، اسی طرح پرائز بونڈ ہے، نقدی ہے، مال تجارت ہے، ہیرے و جواہرات بھی تو یہ مال ہے، ٹھیک ٹھاک ان کی مطلب قیمت ہوتی ہے، مالیت ہوتی ہے، تو اس پر کیا حکم ہوگا؟ ہیرے جواہرات کسی شخص کے پاس ہوں اور وہ کتنی ہی مالیت کے کیوں نہ ہوں، اگر تجارت کے لیے نہیں ہیں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. سبحان اللہ. کیونکہ شریعت مطہرہ نے جو زکوٰۃ لازم کی ہے وہ ایسے اموال پر کی ہے جو حقیقی طور پر یا حکمی طور پر بڑھتے ہوں. صحیح. حکمی طور پر سونا چاندی وغیرہ اور حقیقی طور پر جیسے مال تجارت وغیرہ ہے، تو ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے. ہاں، اگر یہی موتی جواہرات کسی کے پاس ہیں اور اس کا استعمال یہ ہے کہ یہ اس کی تجارت کرتا ہے، تجارت کرے گا تو یہ مال تجارت ہوگا، پھر اس پہ زکوٰۃ لازم ہے. یعنی ہیرا جو ہے بیسیکلی یہ ایک زینت کے لیے ایک چیز ہے مطلب، جی، لیکن بعض اوقات ان کی قیمت لاکھوں روپے میں ہوتی ہے. قیمت لاکھوں کروڑوں روپے میں ہوتی ہے، مگر یہ ہے کہ چونکہ مال تجارت میں سے اصلاً مال زکوٰۃ میں سے نہیں ہے، اس لیے جب یہ مال تجارت ہو جائے گا تو تجارت ہونے کی وجہ سے پھر اس پہ زکوٰۃ لازم ہے. ٹھیک. مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں.
میرا نام محمد افتخار ہے، میں پورن نگر سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جس شخص کے پاس جانور مثلا گائے بھینسیں ہیں اور خالی پلاٹ رہائشی پلاٹ ہے، کیا اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی اگلی کال۔ سوال یہ ہے کہ کسی سے فرض کرو پیسے لینے ہوں، وہ ڈوبے ہوئے ہیں یعنی کہ ابھی وہ دے نہیں رہے، تو کیا اس کو بھی زکوٰۃ کے وہ اس میں شامل کیا جائے گا رقم میں؟ جی اگلی کال۔ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ میری ایک دو دکانیں، ایک میں بیٹھا ہوں، ایک میری کرائے پہ لگی ہوئی ہے، اس کی بھی زکوٰۃ بنتی ہے؟ جانور بھی ہیں، خالی پلاٹ بھی ہیں، تو زکوٰۃ کی کیا صورت بنے گی؟ پلاٹ وغیرہ کے حوالے سے تو پہلے بھی بتایا کہ اگر پلاٹ جب خریدا تھا تجارت کی نیت سے خریدا تھا تو اس پہ زکوٰۃ لازم ہوگی، اور اگر ویسے ہی خریدا ہے اپنی ضرورت کے لیے، خالی پڑا ہوا ہے بے شک، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ جانور جو ہے وہ عمومی طور پر ہمارے ہاں جیسے گھروں کے اندر جانور موجود ہوتے ہیں، تو عمومی طور پر یہ وہ والے جانور نہیں ہوتے جن پہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ زکوٰۃ جن جانوروں پہ لازم ہوتی ہے وہ سائمہ جانور کہلاتے ہیں، یعنی سال کا اکثر حصہ جو چر کر گزارتے ہیں، اور مقصود ان سے دودھ، بچے اور ان کو فربا کرنا ہوتا ہے، تو یہ والے جو جانور ہیں ان جانوروں پر زکوٰۃ ہوتی ہے، جبکہ سال کا اکثر حصہ چر کر گزاریں، یعنی چارہ خرید کر ان کو جو ڈالا جاتا ہے وہ سال کے کم حصے میں ہو اور اکثر حصہ جو ہے یہ چر کر گزر اوقات کریں، تو ایسے جانور جبکہ وہ بھی دودھ کے لیے، بچے حاصل کرنے کے لیے اور فربا کرنے کے لیے ہوں، تو اس صورت میں زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں جو لوگ جن کے پاس ریوروں کے ریور جو ہے وہ جانور ہوتے ہیں، وہ اکثر سال کا حصہ جو ہے وہ ان کو چرا کر ہی گزارا کرتے ہیں ان کا، تو ان کا اگر مقصود دودھ، بچے وغیرہ حاصل کرنا ہے تو اس پر زکوٰۃ کی صورت بنے گی۔ صحیح۔ بعض لوگوں کے پاس جانور یوں بھی ہوتے ہیں کہ بعض لوگ جانوروں کو خریدتے ہیں اور ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جانوروں کو بیچنا ہے، جیسے عید الاضحیٰ کے موقع پر عمومی طور پر ہوتا ہے کہ لوگ جانور خریدتے ہیں، خریدنے کے بعد ان کو بیچتے ہیں، تو یہ جانور مال تجارت ہیں، صحیح، ان کی قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ ہوگی۔ جبکہ جو پہلے بتایا جو سائمہ ہیں، یعنی جو سال کا اکثر حصہ چر کر گزارتے ہیں، اور ان کی جو زکوٰۃ ہے ان میں کافی زیادہ تفصیل ہے، اس میں عدد کے اعتبار سے جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ جیسے 40 بکریاں ہوں تو ایک بکری زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، اسی طرح اونٹوں کا حکم الگ ہے، گائے وغیرہ کا حکم جو ہے وہ الگ ہے۔ اچھا، جس طرح ابھی بقرہ عید کا آپ نے تذکرہ فرمایا، تو بقرہ عید کے اندر اگر کوئی اس طرح کا ریوڑ لیتا ہے یا مخصوص جانور لیتا ہے تو اب اس کی قیمت پہ زکوٰۃ ہوگی یا اب اس کی قیمت پہ زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ یہ مال تجارت ہو گیا۔ صحیح ہے، یہ وہ سائمہ جانور نہ رہے، یہ مال تجارت ہو گیا، اب یہ بیچے گا، اس کی قیمت پہ زکوٰۃ ہوگی۔ ٹھیک۔ پیسے ڈوب گئے بقول ان کے کہ پیسے ڈوب چکے ہیں، تو کیا اب ان کو بھی ہم زکوٰۃ میں شامل کریں گے یا؟ ہاں، پیسے ڈوب گئے، اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ صحیح۔ بعض اوقات تو مارکیٹوں میں یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص نے مارکیٹ سے 10 لاکھ روپے لینے ہیں، اب مارکیٹوں کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ بھی عجیب و غریب کے ہیں، اور وجہ یہی ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کے اصول معلوم نہیں ہوتے۔ اب ایک شخص نے سامنے والے سے 10 لاکھ روپے لینے ہیں، یہ تقاضا کرتا ہے، اب یہ مارکیٹ کے 4 معتبر لوگوں کو بٹھاتے ہیں جو کہ شرعی طور پر جو ہے وہ غیر معتبر ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اب ان کے نزدیک وہ معتبر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چلو ایسا کرو، 10 لاکھ روپے ہے نا، 5 لاکھ روپے تم لے لو، 5 لاکھ اس کو چھوڑ دو۔ صحیح۔ اب وہ بیچارہ جس نے صبح سے لے کر شام تک کام کیا ہوتا ہے، محنت کی ہوتی ہے، وہ اپنے 5 لاکھ روپے ختم کرنے پہ کبھی بھی راضی نہیں۔ صحیح۔ مگر اگر وہ نہیں کرتا تو جو 5 مل رہے ہیں اس کو وہ بھی نہیں ملیں گے، تو خواہی نہ خواہی وہ بیچارہ 5 لاکھ روپے اپنے چھوڑ دیتا ہے۔ صحیح۔ تو مارکیٹوں میں اس طرح کے الٹے سیدھے جو ہے وہ اصول و ضوابط موجود ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے جب کبھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو علماء کے پاس حاضر ہوں، ان سے آ کے بات کریں کہ اب ہم اس کو کیسے ہینڈل کریں، کیسے اس کو ڈیل کرنا چاہیے۔ بہرحال ان کا جو مسئلہ تھا ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا پیسے ڈوب گئے۔ ڈوبنے کی ایک صورت تو یہی ہے کہ جس کو انہوں نے دیے ہیں سامنے والا شخص بالکل انکار کر رہا ہے کہ میں نے تو تم سے پیسے لیے ہی نہیں، اور ان کے پاس گواہ بھی موجود نہیں۔ صحیح۔ تو ایسی صورت میں تو ان پہ ان پیسوں کی زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ پھر 5 6 سال 10 سال کے بعد اس کو خیال آیا کہ نہیں، میں نے سامنے والے کے ساتھ زیادتی کی ہے، میں نے قرض لیا تھا، میں مکر گیا، کوئی گواہ بھی موجود نہیں تھا، اب اگر وہ اس کو واپسی کرے گا تو پچھلے سالوں کی زکوٰۃ بھی اس کو ادا نہیں کرنی پڑے گی۔ اچھا۔ ہاں، اگر یہ صورت ہے کہ اس کے پاس پیسے ہیں، اب ان کو پتہ ہے کہ یار مجھے مل تو جائیں گے مگر ذرا تھوڑا ٹائم لگے گا، تھوڑا دیر سے ملیں گے، سامنے والا مانتا بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے تم سے لیے ہیں، میں تمہیں واپسی کر دوں گا، ابھی میرے پاس موجود نہیں ہیں، یا سامنے والے نے لیے ہیں مکر گیا مگر اس کے پاس گواہ موجود ہیں، تو ایسی صورت میں یہ ان پیسوں کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ ٹھیک۔
دکانیں ہیں دو، ایک میں تو وہ خود ہی اپنا کاروبار وغیرہ کرتے ہیں، دوسری دکان شاید کرائے پر دی ہوئی ہے انہوں نے، تو آپ کیا کریں گے؟ جی یہ وہی والی صورت ہے کہ اگر دکان ہے، دکان کرائے پہ دی ہوئی ہے، تو دکان کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو ان کی اپنی دکان ہے اس کی بھی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ دکان میں کام کیا کرتے ہیں. صحیح. اگر دکان میں مال تجارت والی صورت ہے، مال تجارت موجود ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ کی جو دیگر شرائط ہیں پائے جانے کی صورت میں یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے. صحیح. تو حضور یہ ارشاد فرمائے کہ اگر سال کے درمیان، کیونکہ ابھی دوران کلام بھی ہم نے یہ بار بار کہا کہ سال گزر جائے، سال گزر، تو سال گزرنے پر زکوٰۃ ہوتی ہے، درمیانے سال کے اندر مال کم ہو گیا، بڑھ گیا، اس حوالے سے کیا حکم ہوگا پھر؟ اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ سال کی ابتدا کو دیکھیں گے اور انتہا کو دیکھیں گے. جب مال بیچ میں کبھی بڑھ رہا ہے کبھی کم ہو رہا ہے، مال ختم نہیں ہوا. صحیح. یعنی سال کی ابتدا میں مثال کے طور پر اس کے پاس لاکھ روپے تھے. ٹھیک ہے. اب وہ دوران سال کبھی 1.5 لاکھ روپیہ ہو گیا، کبھی 90,000 روپے ہو گئے، پھر 2 لاکھ روپیہ ہو گیا، پھر 50,000 روپے ہو گئے. سال کے اینڈ میں اگر اس کے پاس نصاب جتنی رقم موجود ہے تو یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا. ٹھیک ہے. ہاں اگر ایسا ہوا کہ وہ سال چلتا ہوا جا رہا تھا، لاکھ روپے اس کے پاس موجود تھا، سال کے بیچ میں آ کر وہ لاکھ روپیہ بالکل ختم ہو گیا. صحیح. بالکل یہ صفر پر آ گیا، زیرو پر آ گیا، تو اب اس کا یہ سال ختم ہو گیا. صحیح. اب دوبارہ جب اس کے پاس پیسے آئیں گے تو دوبارہ سے اب یہاں پہ جو اس کا سال جو ہے اب یہاں سے دوبارہ شمار کیا جائے گا. صحیح. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ پیسے کم زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، بالکل ختم نہیں ہوئے. صحیح. تو پھر جو سال کے بیچ میں جو بھی ہو رہا ہے اس میں غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. ابتدا میں آپ صاحب نصاب تھے، اینڈ میں جب آپ نے مثال کے طور پر 15 رمضان المبارک کو زکوٰۃ دینی ہے، تو اب آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کتنا مال موجود ہے، بیچ میں کم ہوا، زیادہ ہوا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے پاس 10 لاکھ روپے موجود تھے، 15 رمضان کو اس نے زکوٰۃ نکالنی تھی، یکم رمضان کو 10 لاکھ روپے کہیں سے اور اس کے پاس آ گئے، تو وہ بھی اب اس کے ساتھ ہی شامل ہو جائیں گے. صحیح. یعنی درمیانے سال کے اندر مال وراثت مل گیا یا پرائز بونڈ لگ گیا، مال بڑھ گیا، تو اس صورت میں جب سال کا اینڈ ہوگا تو اب سب پر ہی زکوٰۃ ہوگی، ٹوٹل پہ زکوٰۃ لازم ہوگی. ٹھیک. مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں. ہم عرب شریف میں رہتے ہیں اور جو ہمارے پاس جو فطرے کا پیسہ بنتا ہے تو ہمیں جہاں ہم رہتے ہیں وہیں فطرہ ہم کو نکالنا ہے کہ ہم وہ فطرے کا پیسہ ہمارے ملک میں بھیج کے ادھر بھی ادا کر سکتے ہیں ہمارے جو زکوٰۃ فطر ہماری بنتی ہے رمضان میں؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. میرا اپنا جو کاروبار ہے میں مطلب رولنگ میری چل رہی ہے، مطلب میں اگر سب ختم بھی کروں تو میرے تقریباً 6-7 لاکھ روپے کا قرضدار رہوں گا، پر کافی ہر چیز اچھی طریقے سے رہے نا تو اتنی ٹینشن نہیں ہے. تو میرے لیے پھر کیا ہے اس میں مطلب زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ جی سر. فطرہ کہاں سے دیں گے؟ جہاں خود رہتے ہیں یا جو ملک ہے اپنا اصل؟ کسی بھی جگہ پر ادا کیا جا سکتا ہے فطرہ. فطرے کی جو رقم بنتی ہے وہ مختلف رقمیں جو ہے وہ شریعت مطہرہ نے بیان کی ہیں. صحیح. وہ جتنی رقم بنتی ہے جو ان کی حیثیت ہے اس حیثیت کے اعتبار سے یہ فطرہ ادا کریں اور جہاں بھی ادا کرنا چاہیں یہ کر سکتے ہیں. یعنی فطرہ ہو سکتا ہے میری معلومات میں کمی ہو، سب سے آسان فطرہ شاید پاکستان میں ہی ہوگا، یعنی کرنسی کے لحاظ سے، اور رہتے اگر عرب شریف میں ہیں یا کسی دوسرے یورپ ملک میں رہتے ہیں تو وہاں دیں گے تو زیادہ ہوگا. تو اگر یہ کہ بھائی یہاں وہی میں نے عرض کیا نا، وہی طریقہ کار ہے کہ اگر جو ہے وہ گندم کے اعتبار سے دیں گے تو وہاں دیکھیں گے کہ کتنی گندم کا ریٹ کیا ہے. صحیح. جو کے اعتبار سے دیں گے تو اس کا ریٹ وغیرہ معلوم کر لیں گے. کھجور کے اعتبار سے دیں گے تو اس کا ریٹ وغیرہ معلوم کر لیں گے. وہاں جہاں یہ موجود ہیں اس کا ریٹ معلوم کر لیں گے. جتنا ان کا جو فطرہ بنتا ہوگا افراد کے اعتبار سے وہ چاہیے کسی بھی جگہ پہ نہیں، وہاں کے حساب سے بات کریں. حساب تو وہی ہوگا جہاں پر یہ موجود ہیں، کہ آپ دے دیں، جہاں پر یہ موجود ہیں اسی اعتبار سے ہی یہ ادا کریں. صحیح. یعنی یہاں پاکستان فرد جہاں پر موجود ہے فطرے کی ادائیگی میں، جہاں پر فرد موجود ہے اسی اعتبار سے یہ فطرے کی ادائیگی کریں. ٹھیک ہے. اب یہ جو کال تھی یہ ماشاءاللہ فرما رہے ہیں کہ کاروبار تو ہمارا اچھا چل رہا ہے، اچھا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی اگر ہم آج کاروبار اپنا ختم کرتے ہیں تو تقریباً 6-7 لاکھ کے ہم مقروض ہوں گے، تو اب زکوٰۃ کی کیا صورت بنے گی؟ جی بعض اوقات ایسی صورت ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے، جیسے 25 لاکھ روپے کا مال اس کی دکان میں موجود ہے، اب یہ اس سے کماتا جا رہا ہے، اپنے گھر کی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے، اور جو 30 لاکھ روپے کا اس کے اوپر قرض ہے وہ قرض بھی آہستہ آہستہ اتارتا جا رہا ہے. صحیح. اب اگر یہ اس کو حساب کرنے کے لیے جاتا ہے، جیسے کسی بھی وقت یہ حساب کرتا ہے تو 25 لاکھ روپے کا جو مال اس کے پاس رکھا ہوا ہے سارے کا سارا قرض میں چلا جائے گا، بلکہ الٹا یہ مقروض ہو جائے گا. صحیح. تو ایسی صورت میں اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے. صحیح. اگرچہ یہ خوشحال ہے، اپنے اس کے گزر اوقات بالکل ٹھیک ہو رہے ہیں،
مگر شریعت نے زکوٰۃ کے لیے جو نصاب مقرر کیا ہے وہ نصاب ہونا ضروری ہے، اور نصاب کا قرض سے خالی ہونا ضروری ہے۔ صحیح۔ اب قرض ہے اور قرض بھی اتنا ہے کہ جتنا ان کے پاس ہے وہ سارے کا سارا اس میں چلا جائے گا، بلکہ مزید مقروض ہو جائیں گے، تو جو مقروض ہے وہ تو زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ یعنی قرض جس پر ہے تو وہ اس کے پاس جو بھی مال ہے تو وہ اپنے مال میں سے اس قرض کو پہلے جدا کرے گا، پھر جو مال بچے گا پھر زکوٰۃ دے گا، پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ اگر یہ کاروبار کو ختم کرتے ہیں، مثال کے طور پر جتنا بھی ان کے پاس مال رکھا ہوا ہے سارے کا سارا اٹھا کے دے دیتے ہیں جن کو انہوں نے دینا ہے، اس کے باوجود یہ 5-6 لاکھ روپے کے مقروض ہی رہیں گے، تو اس صورت میں زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اچھا، بعض اوقات ایسا بھی مطلب ہوتا ہے کہ آدمی خود تو قرض دار نہیں ہوتا لیکن کسی کا کفیل ہوتا ہے، وہ وکیل بنا ہوا ہوتا ہے، تو کیا اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ ہاں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یہ مارکیٹ میں ایسا ہوتا ہے۔ جیسے پہلے بھی میں نے مثال دی تھی کہ سامنے والا کہتا ہے کہ میں تمہیں پیسے نہیں دوں گا، صحیح، تو مارکیٹ کے کچھ لوگ بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے، اگر یہ تمہیں رقم نہیں دیتا، وقت طے ہو جاتا ہے کہ فلاں وقت تک انشاءاللہ عز و جل یہ نہیں دے گا تو میں تمہیں یہ تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ صحیح۔ اب یہ مقروض تو نہیں ہے، 10 لاکھ روپیہ جو قرض تھا اس کی اس نے کفالت لے لی، کفالت کے دیگر مسائل بھی ہیں، اس طرح کا مسئلہ ہو تو دارالفتاء میں رابطہ کر لیا جائے۔ اب اس نے یہ اس کا کفیل بن گیا، اس نے اس کی کفالت لے لی، یہ خود تو مقروض نہیں ہے، اس کے پاس اپنا 10 لاکھ روپے کا مال بھی موجود ہے جو قابل زکوٰۃ ہے، اس پہ یہ زکوٰۃ ادا کرتا، ٹھیک، اور مقروض بھی نہیں ہے، مگر چونکہ اس نے جو مقروض شخص تھا اس کی کفالت لے لی ہے کہ اگر وہ نہیں دے گا تو میں دوں گا، تو جو سامنے والا شخص ہے وہ اس سے مطالبہ کر سکتا ہے۔ تو جب یہ مطالبے میں آ گیا تو جو 10 لاکھ روپیہ اگرچہ اس پہ قرض نہیں تھا، اس نے کفالت لی تھی، اب گویا کہ یہ بھی مقروض ہے، صحیح، یہ بھی مقروض ہے۔ جب اس کی زکوٰۃ کا سال آئے گا تو یہ وہ 10 لاکھ روپے اس میں سے مائنس کرے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، یہ بھی دیکھیں کتنی زبردست خیر وفائی والی بات ہمیں پتہ چلی۔ اچھا حضور، یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر سونا چاندی یا مال تجارت وغیرہ کسی نے سب کچھ بیچ دیا، اب رقم اس کے پاس آ گئی، تو اب اس رقم پر اب اس کی مختلف صورتیں ہوں گی۔ مثال کے طور پر کسی شخص کے پاس ساری چیزیں موجود تھیں اور اس کا زکوٰۃ کا سال بھی چل رہا تھا، صحیح، بالکل اینڈ میں آ کے جب مہینہ باقی بچ گیا، اس نے سونا چاندی مال تجارت سب کو بیچ دیا، اب اس کے پاس رقم موجود ہے، صحیح، تو ایسی صورت میں جو اس کا زکوٰۃ کا سال جہاں جا کر پورا ہوگا یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا۔ ٹھیک ہے، مزید کالس کو لے لیتے ہیں۔ ہیل اتاری متحدہ عرب امارات سے بات کر رہا ہوں۔ میرے 2 سوالات ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ میں نے ایک زمین خریدی تھی 2 سال پہلے۔ ان 2 سال پہلے جب میں نے زمین خریدی تھی تو میرا یہ ارادہ تھا کہ میں اس کو بناؤں گا اور اس میں رہائش اختیار کریں گے، لیکن اب جو ہے وہ تھوڑا سا ارادہ بدل رہا ہے، لیکن کنفرم ابھی بھی نہیں ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ لیکن میں شاید اس کو اگلے سال بیچ دوں یا 2 سال بعد بیچ دوں، تو کیا ابھی مجھے اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک فلیٹ بک کرایا تھا، اس فلیٹ بک کرانے میں میری 6 قسطیں تھیں ٹوٹل، جن میں سے میں نے 3 قسطیں دے دی ہیں، اور اس وقت خریدتے وقت کی میری نیت یہ تھی کہ میں اس کو کرایہ پہ دے کر کرایہ حاصل کروں گا، بیچنے کی نیت نہیں تھی، نہ رہنے کی نیت تھی۔ لیکن اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میں سال کے آخر میں 1 سال کے بعد یا 8 مہینے کے بعد اس کو بیچ دوں، تو کیا مجھے اس کی ابھی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ ابھی میں نے اس کی 3 یعنی آدھی قیمت اس کی دے دی ہے، ان آدھی قیمت کے اوپر مجھے زکوٰۃ دینی ہوگی؟ جی اگلی کال۔ سر جی، سوال یہ کرنا ہے کہ میری 2 بیٹی ہیں، تو میں نے ان کے لیے مثال ہے 2-2 تولے زیور بنایا ہے۔ چھوٹی بیٹی ہے 3 سال کی اور 1 سال کی، اور اس میں زکوٰۃ بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ یہ جو فلیٹ والا سوال تھا، زمین والا تفصیلی سوال، اس کا یہ تو دونوں ہی صورتوں میں زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ ایک ان کا پلاٹ کا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اس کو بناؤں گا، اس میں رہائش اختیار کروں گا، اور اب ان کا ارادہ یہ ہو رہا ہے کہ شاید یہ 1-2 سال میں اس کو بیچ دیں گے۔ تو جیسے میں نے پہلے بھی مسئلہ بتایا تھا کہ جو مال تجارت وغیرہ کے حوالے سے ہے، تو جب تک بیچے گا نہیں وہ مال زکوٰۃ میں نہیں آئے گا۔ ہم بیچ دے گا، رقم وغیرہ آ جائے گی، پھر زکوٰۃ کی صورتیں بنیں گی۔ فلیٹ اسی طرح ان کا وہ فلیٹ کا مسئلہ ہے کہ فلیٹ تو انہوں نے لیا ہی نہیں تھا اس ارادے سے، تجارت کی نیت سے، یہی ارادہ تھا کہ رینٹ وغیرہ پہ دے دوں گا، تو اس پہ بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، اگرچہ انہوں نے اب یہ ارادہ کر لیا کہ میں کچھ عرصے کے بعد اس کو بیچ دوں گا، تو زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، 2 بیٹیاں تھیں، دونوں کے لیے 2-2 تولہ سونا لے کر رکھا تھا، زیور وغیرہ، اب اس پر زکوٰۃ کی صورت؟ ہاں، انہوں نے کہا کہ چھوٹی ہیں بچیاں جن کے لیے 2-2 تولہ سونا لیا ہے، ان کے لیے بنایا ہے۔ اب ان کے لیے بنایا ہے، اس کی بھی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر تو والد ہے اور والد نے اپنی بیٹی کے لیے ہی سونا بنوایا، صحیح،
2 तोला उसके लिए बनवाया, 2 तोला उसके लिए बनवाया, तो वालिद का कब्जा नाबालिग के हक में कब्जा शुमार होता है। सही। बेटी के लिए ही खरीदा, उसी के लिए बनवाया, तो अब ये नाबालिग बच्चियों का हो गया। सही। जब ये नाबालिग बच्चियों का हो गया तो अब वालिदैन इसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, इसको बेच नहीं सकते। सही। और चूंकि वो बच्चियां नाबालिग हैं और सोना भी 2-2 तोले है, माले ज़कात भी एक एतबार से नहीं है। सही। अगर माले ज़कात बन भी जाता है, बच्चियों के पास दीगर रकम वगैरह भी होती, तब भी चूंकि वो नाबालिग हैं लिहाजा उनके ऊपर ज़कात लाजिम नहीं होगी। सही। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वालिदा ये कहती है कि मेरे पास जो गोल्ड है मैंने अपनी बच्चियों के लिए रखा हुआ है, यानी इरादा ये होता है कि इनकी शादी होगी तो इनको मैं वो गोल्ड दे दूंगी। यह बच्चियां बालिग हैं, अब वालिद ने गोल्ड बनवाया और इरादा ये किया कि मैंने बच्चियों को देना है, उनके हाथ में नहीं दिया, कब्जा नहीं दिया, तो ये जो आखिरी 2 सूरतें हैं इनमें जब तक उनको दे नहीं देंगे तो इन्हीं की मिल्कियत में रहेगा। सही। तो ज़कात के हकाम इन पे लाजिम होंगे। अगर बालिग बच्चियों को दे दिया तो फिर ज़कात के हकाम उन पे लाजिम होंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल देखते रहेंगे, इंशाअल्लाह आपके इल्म में इजाफा होता रहेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई